انداز تکلم دیکھو، اللہ دی ذات پاک دے گال کرن دا انداز کتنا پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن ہکے لفظ وچ مردی آ گئے، باغی آ گئے، غلامی آ گئے تے عورتاں آ گئیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے عقل و دانش رکھن والے لوگ آسن، تحقیق دی دنیا وچ ثانی رکھن والے لوگ آسن، جنہاں دا کوئی ثانی بھی کہنا ہو سی، جنہاں دا کوئی دوجا ہی کہنا ہو سی، مگر انہاں دی بولی وچ کداں نہ کداں کوئی لفظ ایسا استعمال کی سی جیڑا محول ہو سی، ایسا لفظ استعمال کی سی جیڑا حرف مبانی ہو سی، جیندہ کوئی معنی کہنا ہو سی یا جیندہ کوئی مطلب کہنا ہو سی۔ مگر پورے قرآن کا مطالعہ کرو، اللہ نے پورے قرآن مجید کے اندر جتنے لفظ استعمال کیتے ہیں، اندے وچ جتنے حرف ہیں انہاں دا کوئی حرف ایہو جہا کہنی جیندہ کوئی معنی ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سارے با معنی ہیں۔ میں لفظ نہیں آتا بیٹا، میں حرف آتا بیٹا، اور جتنے حرف دیکھو نا، اتنی احتیاط نہ قرآن مجید آقا کریم کے کلم مبارک جو تے نازل تھے، اور رب لم یزل کی ذات پاک نے قرآن مجید کے اندر بڑیاں بڑیاں چیزاں کا ذکر کیتے۔ اساں جتنا عقل استعمال کروں ساڈا عقل ہی کہنی، جتنا علم استعمال کروں ساڈا علم ہی کہنی۔ دنیا دے اندر جتنیاں چیزاں ہیں ہو سن، ساریاں دا ذکر اللہ قرآن وچ کر چکا۔ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے پتہ ہی کتھاں کیتا ہے، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی ذات پاک نے تمام فرشتوں کو فرمایا، آپ نے فرمایا بے اسماء، ایک اسماء اسم تو نکلے، اسم کے کو آتے ہیں نامہ کو۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا فرشتوں جی مولا، آپ نے فرمایا تو کو میں خدا ہی پڑھائے، تو کو میں خدا علم دیتے، ول میں رب دی ذات پاک نے تو تے ایک مقرر کیتے جائیں تو کو علم پڑھائے۔ اور اتنی ہزار سال تو سا علم پڑھ دے رہی ہے، اور میں خدا دی ذات پاک چاہنا اگر تو کل اتنا علم ہے تب بے اسماء ہؤلاء، یہ جڑیاں ایڈو ایڈو چیزاں پئیاں انہاں دے نام دسو۔ ہؤلاء آدن ایڈو ایڈو چیزاں، یہ جڑیاں کھنڈیاں پئیاں، یہ جڑیاں منتشر تھیاں پئیاں، یہ جڑیاں کوئی کت پئی ہے، کوئی کت پئی ہے، کوئی مشرق وچ پئی ہے، کوئی مغرب وچ پئی ہے، کوئی شمال وچ پئی ہے، کوئی جنوب وچ پئی ہے، انہاں دے نام دسو یہ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں ہیں۔ اگو فرشتے آکھا اللہ سے جو پوچھ دے پین دس تا اساں ہی سکدے ہیں، مگر جے دسینے ہیں تو پہلے ایک اللہ سے کو دسے تے ول اوندا انجام ڈٹھی بیٹھے ہیں، جے اساں دسینے ہیں تو ول ساڈا ہی انجام دے حشر ہوندے نال نہ تھی بنے۔ اگو فرشتے جواب دیتا قالوا سبحانک لا علم لنا۔ آپ نے فرمایا اساں آدھے بیٹھے ہیں، کالو اکھونے چا سبحانک پاک تساں ہی وے، لا علم لنا سب کو پتہ چلا گیا۔ دیکھو نا پتہ چل گیا کئی جادو تے علم دیا گالی کرنا ہی کمال ہوندے، تے کہیں جادو تے علم کو لکا ونجنا ہی کمال ہوندے۔ کہیں کہ والے بندہ ہی میں تھیا بیٹھا ہوندے، بندے دا دل تھی دے بس میں ہی میں حدیث پڑھا بیٹھا، قرآن پڑھا بیٹھا، میں ہی میں جزیاں دیوا بیٹھا، کلیاں دیوا بیٹھا، میں اقوال دیوا بیٹھا، مفسرین کرام دے قول دیوا بیٹھا، محدثین کرام دے قول دیوا بیٹھا، میں صرف نحوی تقریر کرا بیٹھا، ترغیبی ترکیب کرا بیٹھا، تے نحوی ترکیب کرا بیٹھا، ایڈی تقریر کراں ایڈی تقریر کراں۔ بھائی ٹھیک ہے تو تقریر دا کرنے اللہ سے کوئی علم دا دیتا ہے، جے سارے گھا کپڑا لے آئے بیٹھے ہوئے، ڈھانڈے چڑھنا لے آئے بیٹھے ہوئے، بکریاں چراونا لے آئے بیٹھے ہوئے، او دا آکسن وہ آج مولوی کو کیا تھیا بیٹھے، یہ تے کوئی گالی کہنی بیٹا کریں دا، وہ کوئی چاج دی گال دا کر چا۔ پتہ چل گیا ایہو جے کوریاں لوگاں دے سامنے نا گالی اوہو جیاں کرو جیہو جیاں بندیاں دا
عقل ہوے سبحان اللہ ہاں جلے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے این بازو ساری لائن علماء دی بیٹھی ہوئے این بازو ساری لائن محققین دی بیٹھے ہوئے سنن والے متعلمین بیٹھے ہوئے سٹیج تے معلمین بیٹھے ہوئے وال تساں تقریراں کرو علم والیاں تے وال پتہ لگ سی کہ اللہ دی ذات پاک نے جڑا علم دا ملکہ عطا کیتے نا کئی جاد تے علم کو چھپاونا عقل مندی ہوندے سبحان اللہ کہیں دوتے علم دکھاونا ہی عقل مندی ہوندے اچھا ہن اتھا ایک جٹا دی گال کراں چاول تو کوئی گال سمجھ آوے سی آدھن گوڑی اپنا دے لکا دیکھو ہیں تو وجہ کیا ہوندے کوندا مطلب یہ ہوندے بھئی قدر آلے لوگاں دے سامنے چیز کو ظاہر کرو وگرنہ اگر کوئی قدر اللہ کہے نہیں تو وہ تو صحیح میں کرو چیز کو لکا گی نو تاکہ تساں جو دے باسو نا خود بے قدرے بن باسو آپ نے فرمایا وہ تساں ایسیاں ایسیاں باتاں کرو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جڑا آیا بیٹھے یہ ویلا نہیں آیا بیٹھا یہ اپنی زبان دے تو قرآن ہی پڑھدا بیٹھے محمد دا فرمان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ذات پاک نے مقدس کتاب وچ کیڑی کیڑی چیز دا ذکر کہنی کیتا نبی سندھی ذات پاک دے بڑے پیارے صحابی ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جلے امیر المؤمنین بن چکے ہیں آپ خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں حاکم وقت بن چکے ہیں تو آپ جلے اسٹیج دوتے موجود ہوندے ہیں ممبر دوتے موجود ہوندے ہیں بڑا جمان ہوندے ہیں بڑے بڑے لوگ آپ دے کول آتے سوال کریں دے ہیں اپنے مسائل آتے پیش کریں دے ہیں آپ والونا کو عقل مندی نال دانائی نال حکمت نال سمجھداری دے نال انہاں کو اپنے اپنے امور کو تقسیم کر دے دیا مگر ایک نیمانہ بیٹھے ہیں کہ آپ کی خدمت ایک شخص آ گیا انہاں دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک ادھر عبداللہ ابن مسعود یہ نبی سے بڑے پیارے صحابی ہیں اور آپ اتنے نبی سے پیارے صحابی ہیں کہ وال آقا دیات پاک دا انہاں کلمہ پڑھا مگر انہاں جڑا کلمہ پڑھنا انہاں دے کلمہ پڑھنا انداز بڑا پیارا ہے اتنا پیارا ہے آپ بکریاں چرین دیاں گئیں چرین دیاں اوٹ چرین دیاں آپ بھیڑاں چرین دیاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ جلے نبی سے کو مکہ تو مدینہ پاک سے نبی سے رلے ہیں غار سورج من بیٹھے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق غار دے اندر بیعت نبی سے بار کی یا رسول اللہ میں کو پیاس لگی ہے اجازت لے تو میں پانی نہ گولا ماں نبی جاتے پاک فرما گولا آپ فرمیدن اساں جلے پانی گولانی ہوئے سگیوں سے تو وال عرب دی سرزمین دے اساں پانی ترے طریقے نال گولیں دے ہاسے بے پانی کتھاں ہو سی جتھاں پرندے اڑ دے ودے ونا سب پتہ لگ میں تھا پانی ہے جتھاں بندے ودے ونا اتھاں ہی پتہ لگ میں پانی ہے جتھاں جانور چر دے ودے ونا والی پتہ لگ میں پانی ہے آپ نے فرمایا اساں پرندے اڑ دے ڈٹھے سا کو نظر نہ آیا جانور چر دے ڈٹھے سا کو نظر نہ آیا بندیاں کو ڈٹھو سے کوئی نظر نہ آئے آخر کار سا کو پتہ لگ گیا سا کہ تا پانی گئے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ سائیں جو آکے نہ وائن بھارا تے پیا اے نبی سائیں جڑا کچھ آکے ہون بندے نہ ہوئن پرندے نہ ہوئن جانور نہ ہوئن پر پانی ہو سی سبحان اللہ کیونکہ صحیح آنکھ جو دیتے تو یاد رکھا ہے ہر چیز انتظار کریں دی ہے کہ نبی ایک دفعہ اشارہ تھا کرے سبحان اللہ نبی سے ایک دفعہ میری طرف توجہ تھا کریں جانا یہ جڑا مدینہ پاک کے اندر ایک پہاڑ ہے نا جے کو جبل احد دا پہاڑ ہے یہ سارا پہاڑ پتھراں دا ہائی کہ آج بھی اے پتھر ہین پہ مگر آقا کریم دی ذات پاک جلے مدینہ پاک گیا نا تے ول یہودیا نبی سے دے دشمنا نبی سے دے منافقاں ول اے جڑے نبی دے نال سڑن والے انہاں نبی سے کو تانا چریتا مینا چریتا آکھن گا اڈو دے کو اوے آدن جڑا میرے کول لنگا وے میں کو جنت چڑے نا جڑا میرے کول لنگا وے میں جنت دا مالک چ بڑے نا جڑا میرے کول آ ونجے میں پوری کائنات تے لولاک دا مالک چ بڑے نا اپنی چیز تے دیکھو اپنی حالت تے دیکھو کئی دیوارا تک گھراں چولہے نہیں بلدے مہمان جو آ ونجن وال کھڑے دی دے جڑا میرے مہمان کو روٹی کھوے دی میں کو جنت دے سا اپنے گھر چولہا نہیں بلدا تے میاں دے گھراں جو مہمان کھڑوا دے جنت بیٹھے رہندے اے یہودیاں منافقاں جو ایو تانا دتا آقا دی ذات پاک نے فرمایا تساں کیا سمجھے میں مصطفیٰ دے قبضے اختیار ہے کچھ کہہ نہیں صحیح میں اشارہ کیتا پہاڑ دے تے پہاڑ کیڑا جبل احد دا آقا فرمایا اگر میں محمد آکھاں ایو پہاڑ سونے دا بن دے میرے نال ٹرے سبحان اللہ سبحان اللہ اینی آقا کے سونے دا بن گئے ایو کو جا کے نے سونے دا بن دے میرے نال ٹر رہے سبحان اللہ اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ جو پہاڑ نے عرض کیتا اللہ سیاں
آج دا تیرے یار آنکھیں جامے گدا ہونی میں بنا سبحان اللہ ہائے ہائے آج تک وہ پہاڑ سونا کڑھیں دا سبحان اللہ سائیں دا ارادہ کہنا آئی سبحان اللہ اشارہ آئی سبحان اج ارادہ تھی میں دا اللہ اے تو دا انہاں دی تک نہیں پوندی کہیں دے مخ نہیں مرے دے کہیں کو آکڑ شاکڑ ایڈی تھی بدے نے دولت اتنی نے ماندی نہیں نے مٹی اتنی نے ماندی نہیں نے فراوانیاں اتنی نے مانیاں نہیں نے ایڈی دولت دے انبار عرب دی سرزمین دے تھی گن خدا بنا لے مگر گلہ ہی نہیں سے کر سکتے کیونکہ میرے شہر دے لوگ میرے محبوب دے شہر دے باسی ہیں آقا دیات باغ نے فرمایا خیال کرائے کدا انہاں میں کوئی گھوسے شوسے جھال کڑائے کوئی دھڑ کے شڑ کے جھال کڑائے نا انہاں کو نہ دکھائے میں محمد سبحان اللہ ورنہ ای بھیڑاں چریندن بکریاں چریندن اوٹ چریندن انہاں کو کوئی پوچھدا ہی نہ یہ لکھ اے پرسو ترسو دی گال ہے نواب صادق گئے گڈیاں دے چڑھ دے اے اوے کھوتیاں دے چڑھ دے اے والے ہن ٹھوک شوک بنی ودی نے اور کعبے پاک دا جڑا غلاف ہے یہ خود کہنا بڑی دیاں یہ کعبہ پاک دا غلاف کئی عرصہ تک ساری ریاست بہاول پوری چوبان کے کہ وال چڑھ دریئے کعبہ پاک دے ہاں اساں پاکستان علی اپنی تاریخاں کو یاد کیتا کرو سارے بڑے بڑے کردار ہیں لوگاں دے نال ہاں یہ بعد وچ ہن سارے کرتوت اپنے خراب تھی چکے ہیں میں ہن اساں ہن سارے کول نیویں تھی گئے ہیں تے ساری اکانومی بھی ہن خراب تھی نہیں ویندی ہے معیشت والا نظام ہی سارا تباہ و برباد تھی نہ ویندے یہ سارے اپنے کرتوت ہیں مگر نہ اساں جنہاں نال بھلے کیتے نا ول سچا دین بھلا کرے ول شر کول ہی ڈرے ہاں چلو ہولے ہولے والا گھر ٹورو پری میں مدینے پاک پہنچنے سے لگی میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکاریت پاک نے فرمایا چلو ونجو پانی لابھو آ فرمائے میں دور تو ڈیٹو پہاڑ دیتے کھڑا ایک وادی ہے وادیاں تلے ہوں گی آ فرمائے ڈیٹو اتاں جانور چر دے کھڑے ہیں میں کہ ہوں سوکی گال جیتا جانور کھڑے ہو سن بندے کھڑے ہو سن جیتا جانور بندے ہو سن پانی ہو سن آ فرمائے توڑ پہنچ گیا وہاں دے ڈیٹو جانور چر دے کھڑے ہیں تے بندہ ہے کھڑا ہے تے بندے دا جڑا قد آئی ہائے ہائے کمال والا قد آئی چو بکا جوان تے پینی ایک گیٹ ہن جیندی پینی ایک گیٹ ہوئے جوان جو کھڑا ہو سمجھ ونجو میں کیا دا یعنی ایڈا وڈا جوان ہائی تے جوان بھیڑا بکریاں اٹھتے گئی کھڑا چریں دے مائیوں دی جامن والی تو صدقے بیٹھا تھی نا میں کہ دیکھتا صحیح اللہ سیندی ذات پاک تے کو قادتا سونا دی سے پر صدقے تھی ونجا انہاں دیتا ہے جائیں تے دیتے بھروسہ کی تے میں ڈھانڈے چھے آپ فرمائے میں جوان کو جلے آ گیا ہوں نا میں جوان کو آکا میں کہ یار ترے لگیے پیاس لگیے تے پانی دا پلا جا اکھیں چار کرتے آدھے میرے کو پتا کہنی تو میرا مہمان پرہانا آیا کھڑے اگر ہوئے تو پانی پلا نہ دے گا سبحان اللہ میں جلے جوان دا جذبہ ڈٹھے دا میں کہ جوانا قد دا تیرا ڈاڈ ہم دا ہے پر تیرا جوش زیادہ ہے ایک کہیں کہ ملے نا وال اساں کہیں گے دے گھر بھی نہیں نا وال بندے آدھے ایسے پیر سنگھ والے میرا بال کھان دے ڈاڈے رج دے ڈاڈے خوراک دی بوک شوکھی کہیں نہیں پر پھڑ دا نہیں پیا تے ویچ کاویڑی گھٹ ہوئے دا ہیں اسا مولوی پتہ ہے کیوں نہیں پھپڑ دے زیادہ ایڈو تو آنا تا ساکو کھا گیا اڈو مدرسے دے سبک ساکو کھا گیا یہ جو لے سو پڑھ دے بدنی میں سکیں کھا گیا انہیں ذریعہ پڑھتے آمان دی دے رہے والا سا ہماچے والا صوفیاں دے نہیں سمجھ سبحان اللہ میاں جو لے سارے کو لے مولوی صاحب ویلے میاں ہی میں لکڑ دی لکڑا بھی دے تارے درود آج برکات ہے سبحان اللہ والی میں زری میں تھی دھاپ آندے ویندہ دے چربی چڑھ دیا میں دی والا صاحب ڈاٹھا دے ٹھوک شوک بنا دے بیٹھے رانے ہیں اللہ دی قسم ہے او سیاحت آئی دا ڈاٹھا ہم دی آئی اے ہے تا اے